عطا فرمائے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا بلکہ اس دعا سے پہلے مالک قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی شاہ مسعود صاحب کی عمر خضر عطا فرمائے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے والد کا ظہور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے نصیب فرما. صلوات اتنی بلند دیجیے جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی. توجہ ہے بات شروع کی جاتی ہے. اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ میرا بانیان سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا اور میں بہت جگہ سے وقت نکال کر آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اس سے بڑھ کر خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرے سامنے جتنے احباب تشریف فرما ہیں سب کے سب ولایت امیر المومنین علیہ السلام جیسے اپنے پاس رکھتے ہیں. جانتے ہیں آپ کہ یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر، یہ شہر مہینہ ہزار مہینوں سے افضل، اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے میں اس معظمہ کا ظہور کیا کہ جس کے تعارف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ کائنات کی واحد بیٹی ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. میرے سامنے بڑے اچھے اچھے چہرے تشریف فرما ہیں. ربی صاحب، اخلاق شاہ صاحب اور دیگر احباب جو بزرگ ہیں، آپ سے مجھے صرف دعا چاہیے. اور جو نوجوان بیٹھے ہیں آپ کو اپنی قوت ایمانی کا اظہار نعرے سے کر کے مجھے بتلانا ہے کہ آپ لائیو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جشن جا رہا ہے، پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے کہ حلالہ سیدہ میں اس لمحے جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ واقعی جشن منانے کے لیے آئے. تمید میں نے جتنی باندھی تھی وہ میں نے باندھی. میں نے کہا یہ وہ بیوی ہے کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. خود مایلتی کی زبان نے کہا الفاطمہ تو میں بھی ہوں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا ماں پہلے ہوتی ہے بیٹا بعد میں ہوتا ہے. ظہور میں رسول پہلے ہے، وجود میں بطول پہلے ہے. بہت شکریہ. بس بولتے آئیے گا، تھوڑا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. میں نے کہا ظہور میں رسول پہلے ہے، وجود میں بطول پہلے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اصل، چونکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصل جناب سیدہ، اور 14 میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون پہلے ہے. تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہیے کہ ظہور میں رسول پہلے ہے، جسے اللہ نے مخلوق کے سامنے پہلے ظاہر کیا رسول ہے، مگر وجود بی بی کا ہے. اور جو یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو پہلے ہوتا ہے اس کا نام بھی پہلے ہوتا ہے. حلالہ سیدہ میں آج آیا، میں نے کہا یہاں کون رہتا ہے، تو آپ یہاں کے کسی بچے کا نام نہیں لیں گے، پہلے یہاں کے کسی بزرگ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہاں وہ رہتے تھے، اب ان کے بیٹے رہتے ہیں، اب ان کے پوتے رہتے ہیں. یعنی یہی دنیا کا دستور اور اصول ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے. میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. 14 میں علم نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے کون ہے. بطول پہلے ہے، رسول پہلے ہے، مرتضیٰ پہلے ہے یا حسنین پہلے ہے. اللہ نے دنیا کی اس پریشانی کا حل ڈھونڈا. کیا ایک چادر تھی، پنجتن اکٹھے تھے. روز آنے والے جبریل نے پوچھا پالنے والے من کا تل حاضر قصہ، چادر میں کون ہے جو پہلے تھا. کہہ دیا ہم فاطمہ دو. فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کی بچی. دیکھیے گا عربی گرامر سے تعلق رکھنے والے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں
کہ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالو، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کی بچے. کیا مطلب؟ پروردگار تمہیں مرکز سیدہ کو کیوں بنایا؟ کہا اس لیے کہ کوئی محمد کو فقط نبی مانے وہ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی علی کو فقط میرا ولی مانے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو محمد کو فاطمہ کا باپ مانے. بڑی مہربانی، میں اس شہزادی کی بات کر رہا ہوں. ڈھیروں مجھے آپ کے خوشامد نہیں ہے، یہ علاقہ بڑا پڑھا لکھا ہے، فیس بک پر سینکڑوں نوجوانوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے، اور یہ آتا تھا کہ آپ گجرات منڈی بہت ہی جیلوں والی سائڈ پر ہیں. اب میں نے فیصلہ کیا کہ بہت کراچی اور جنوبی پنجاب ہو گیا، چلیے آپ لوگوں کی بھی زیارت کروں اور یہاں پر باتیں ہوں. میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن باتیں وہ کروں گا کہ جو آپ کے دل میں اتر جائے، اور کم از کم آپ بھی پہلی بار سماعت فرمائیں. میں تو شاید بات میرا یہ آنے کا لطف ہے، روایتی گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، موضوع پر بڑھنے کا عادی ہوں. جس کی بات ہوگی وہی بات کروں گا. آج بات بی بی پر ہے تو بات بی بی پر ہی ہوگی. میں اس شہزادی کونین کی بات کر رہا ہوں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں محترم جتنے میرے بزرگ اور نوجوان دوست بیٹھے ہیں، میں اس شہزادی کی بات کر رہا ہوں کہ جب سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل ابن زیاد کے دربار میں گئے تھے نا، زنجیروں میں قید تھے، تو اس وقت جو خطبہ جناب مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے دربار میں دیا، میں اس کا پہلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کتنی دیر تک بی بی کا جشن سن سکتے ہیں. جب ابن زیاد نے کہا نا کہ مسلم تم زنجیروں میں قید ہو اور تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا، تو مسلم نے فرمایا میں جس کا جو میرا امیر ہے میں اسے سلام کر کے آیا ہوں. بس یہ کہنا تھا. ابن زیاد نے کہا میں نے تمہارے لیے موت تجویز کی. مسلم فرماتے مجھے موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں نہیں چاہوں گا. ابن زیاد نے کہا تم کب تک نہیں چاہو گے؟ وہ نے کہا جب تک میں تجھے اور تیرے درباریوں کو بتانا دوں کہ حسین ابن علی کون ہے. تو ابن زیاد نے شاہ جی میں پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے کہا مسلم پہ بتاؤ، زبان جناب مسلم بن عقیل کی، بات میرے مولا کی، اور تاریخ سنیے گا. وہاں پر جو جناب مسلم بن عقیل نے پہلا جملہ فرمایا کہتے تم جانتے نہیں ہے ابن زیاد تو بھی سن اور تیرے حوالی بھی سنے، میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں فاطمہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ نہ چلتا کہ میرا خدا ہے. جناب مسلم بن عقیل نے خطبہ شروع کیا نا تو متعدد بار ایک ہی جملہ دہرایا، میں مسلم عقیل کا بیٹا. تماچا ہے جناب مسلم کا یہ جملہ. فرمایا میں مسلم عقیل کا بیٹا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا، میں مسلم عقیل کا بیٹا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا. اقلاق کی مجموعے میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، پھر نہ کر کے لگا مسلم بار بار اپنے باپ دادا کا اور حسین کے باپ دادا کا نام کیوں لے رہے ہو، بات آگے کیوں نہیں کرتے؟ جناب مسلم مسکرا کر فرماتے جاہل میں تو بار بار اپنے باپ دادا کا اور حسین کے باپ دادا کا نام لے کر ابن زیاد کی غیرت کو للکارنا چاہتا ہوں کہ میں جس کا سفیر بن کر آیا میں اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں، میں اپنے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں. ابن زیاد تو بھی اپنے باپ کو جانتا ہے. کہ جو سبب بنے آپ لوگوں کی زیارت کا، میں ایسے ہی سامعین چاہتا ہوں جہاں بات کرنے کا لطف آئے. وہ اب یہاں پر مجھے میسر ہوئے ہیں تو آپ جب یاد کریں گے انشاءاللہ میں آتا رہوں گا، مگر آج کی بات سمجھیے گا. فرمایا جس کی ماں سیدہ، جس کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو میں آپ کو عطیہ کرتا ہوں، عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی
ڈسکشن کب سے ہو رہا ہے، لیکن آج آپ سنیے گا اور پھر بات میں سمجھا سکوں تو میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا۔ کیا کہا؟ جس کی ماں فاطمہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ نہ چلتا کہ میرا خدا لطف لیجیے گا کہ میرا سرکار صادق سے کسی نے پوچھا تھا مولا اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تمہارے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، ہم آل محمد ہر شے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے سجدہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں، علی کی بیٹی آپ لوگوں سے راضی ہو، شہزادی آج کی شب اور آج کے جشن کا صدقہ کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ فرمایا جس کی ماں فاطمہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی، آدم کو نہ پتہ چلتا کہ میرا خدا کون ہے۔ جو میرے نوجوان دوست بیٹھے بات خود نہیں، عالم ارواح میں نا جب سیدہ کا نور حجاب کے ساتھ اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا، میرا ساتھ دیجیے میں آپ کو بہت دور لے کے جانا چاہتا ہوں، حجاب کے ساتھ اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا، آدم کی نگاہ پڑی، سوچا کہ یہ واحد نور ہے جو وجود بھی رکھتا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ انہی جملوں کا لطف ہے، انہی جملوں کا لطف ہے، بولیے گا کیا کہا کہ وجود بھی رکھتا ہے، غور کریں، آپ سلامت رہیں، اور نظر بھی نہیں آ رہا۔ آدم سمجھے کہ شاید یہی میرا خدا ہے، یہ سوچ کر جو سجدہ کرنے لگے، شاید بی بی کا نور پہلے سجدے میں چلا گیا۔ اور محترم آپ کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور بی بی کی لبوں سے ایک تسبیح جاری ہوئی، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آدم سمجھ گئے کہ یہ میرا خدا نہیں، وہی رک گئے، پروردگار اس نور کا تعارف تو کرا جس نے مجھے نصیری ہونے سے بچایا۔ پروردگار اس نور کا تعارف کرا کہ جس نے مجھے شرک کرنے سے بچایا۔ جملہ میں نے سمجھا دیا، ریکارڈ ہو رہا ہے، لائف جا رہا ہے، جسے سمجھ میں آ جائے وہ آج کی شب اپنے بچوں کی علم میں اضافے اور روزگار کے لیے اور بہتر روزگار کے لیے بی بی سے صدقہ مانگ لے، اللہ کے گھر کی خوشی ہے۔ کہ اس نور کا تعارف کرا جس نے مجھے شرک کرنے سے بچایا۔ اب آ جائے آدم، خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، نہیں ہوتی ایسے روز باتیں، بولتے آئیے گا، ساتھ نہیں چھوڑنا ہم نے۔ کیا کہا آدم، اس خاموش اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر۔ میں جو خاموش ہے میں انہیں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ شیبر مودت ہے، شہباز کی طرح پرواز کرتے ہوئے حیال سیدہ سے اگر جنت البقیع بی بی کی چوکٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آگے حضرت زیدی آپ کو بغیر ویزے پاسپورٹ کے لے جا کر اڑانے کو تیار ہے، مگر لطف لیجیے گا۔ کیا کہا کہ اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر۔ شاید ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، آدم کون ہے؟ نبی، اور اس سے بڑی ڈگری ابو البشر، بشر کا باپ، جہاں سے نسل آدم چلی۔ بات یہ ذہن میں رہے، اللہ کہہ رہا ہے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر۔ شاید کس کے لیے؟ آدم جو ابو البشر ہے، جو بشر کا باپ ہے۔ رات کے 11:15 اسی وقت حلالہ سیدہ میں حضرت آدم ابھی آ جائیں اور اقرار شاہ جی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ چلو مجھے تمہارے گھر چلنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ گھر کے باہر لے جا کر انہیں کھڑا کر دیں گے کہ بابا جی ذرا رکو، میں بچوں سے کہوں کہ پردہ کر لو، یہ ایسا کریں گے؟ بولو نہیں، یہ ہاتھ پکڑیں گے اور براہ راست گھر لے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آدم ہے باپ، اور باپ کا اولاد سے پردہ نہیں ہوتا۔ اگر سیدہ اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ کیا کہا کہ اگر
سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا۔ آدم کی آنکھیں بند کرانا اس بات کی دلیل ہے آدم اور ہے۔ بولیے بولیے اور سیدہ بولو۔ نہیں ابھی گھبرائیں نہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ جب بی بی اس دنیا میں آئی نا تو ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس جنت سے، اچھا جہاں تھکنے لگے معاملے بتا دیجیے گا کیونکہ میرا تو دل ہے کچھ باتیں کرتے ہیں، لطف لے رہے ہیں آپ سے بات؟ جنت سے چار عورتیں آئیں، تاریخ نے لکھا جناب حوا، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب کلثوم۔ جناب حوا حضرت آدم کی زوجہ، بی بی مریم جناب عیسیٰ کی والدہ، بی بی آسیہ فرعون کی زوجہ، بی بی کلثوم جناب موسیٰ کی بہن۔ چار عورتیں آئیں۔ بی بی خدیجہ نے کہا کیوں آئی ہو؟ کہا خدا نے کسی کے استقبال کے لیے بھیجا۔ سر میں آمد سنا رہا ہوں کہ بی بی دنیا میں آئی تو کس طرح آئی، جاگیے گا۔ ہاں ہاں یہ بی بی نے جب فتح کا خطبہ دیا تھا دربار میں تو بی بی نے یہ تو کہا تھا حاکم کس بات پہ مچلتا ہے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں، سن سورہ کوثر میری آمد کا ترانہ ہے، آئے تطہیر میری عصمت کی گواہی ہے، مراج البحرین میری شادی کا صدا ہے، اللہ اکبر، لؤلؤ والمرجان میری اولاد کا قصیدہ ہے۔ یہ بی بی نے فرمایا تھا، اس بات کو ذہن رکھیے، کہا اس کے استقبال میں آئیں گے، اور جیسے ہی بی بی دنیا میں آئی سب سے پہلے بی بی حوا آگے بڑھی اور بڑھ کر ایک جملہ کہا، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین۔ ابھی آپ نے سنا نہیں کہا جیسے کہ قائد ملت نے آج کی شب اور آج کے دن کو جو ہے وہ کیا کہا ہے عالمی یوم نسواں، اور اب جو انگریز کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے وہ بھی میرے خیال ہفتے اتوار کو مدر ڈے منایا جائے گا، دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مدر ڈے منانے کا وہی حقدار ہے جس کی ماں بطول کی کنیز ہے۔ ہاں جاگیے گا، لطف لیتے آئیے گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں، تھکے نہیں تو بات آگے کرو۔ کیا کہا السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین، اے نساء العالمین کی سردار میرا سلام۔ انہوں نے کہا صاحب یہ بات میں ہر جگہ نہیں کرتا لیکن یہ ماحول ایسا ہے، سب ولایت علی ابن ابی طالب رکھنے والے بیٹے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ یہ بات میں یہاں پر کہوں۔ کہا کہ اے سیدۃ النساء العالمین میرا سلام۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ہمارا علم بڑھانے کے لیے سوال کر دیا، حوا سیدۃ النساء کہہ کر میری بیٹی کو سلام کیوں کر رہی ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں اس کے احسان کا بدلہ چکانے آئی ہوں۔ میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، تھوڑا تھوڑا سا اور بولتے آئے گا۔ کیا کہا بی بی میں اس کے احسان کا بدلہ چکانے آئی ہوں۔ اب بی بی جانتی سب ہے ہمارا یہ بڑھانے کے لیے کہا کون سے احسان کا بدلہ؟ کبھی بھی آپ تو جانتی ہے کہ جب اللہ نے مجھے اور آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا تو آدم کہیں تھا، میں کہیں تھی، میں کیا کروں؟ آدم کو بہلانے کے لیے علی گیا، مجھے بہلانے کے لیے فاطمہ آئی۔ اللہ اکبر، کیا کہا ادھر بہلانے کے لیے کون گیا؟ نہیں آپ گھبرائیں نہیں، میں بھی آپ کو سند دیتا ہوں کہ جب جناب سیدہ کی شادی امیر کائنات سے ہوئی نا اور دونوں صحن عصمت میں بیٹھے تھے تو مولا امیر نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ سیدہ آج میں آپ کو اپنی ایک فضیلت بتاؤں۔ بی بی نے فرمایا بتائیے۔ کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، آپ سارے بہت جلدوں میں بول جائے گا، کیا کہا میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے بولو آدم کو بنایا۔ بی بی نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی پھر تجھے تیری امامت کی قسم،
یا علی تجھے تیری امامت کی قسم، ایک میرے سوال کا بھی جواب دے۔ سرکار نے پوچھا فاطمہ کون سا؟ فرمایا میرے بابا کی شریعت میں نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام، آدم کو تو نے بنایا، بتا پردے میں حوا کو کس نے بنایا؟ ایک صلوات آپ بابا دیتے ہیں۔ بہت بہتر، توجہ فرمائیے آپ نے کیا کہا؟ آدم کو تو نے بنایا، بتا پردے میں حوا کو کس نے بنایا؟ علی فرماتا سیدہ میری بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں بات کروں تو دنیا کو پتا چلے گا کہ جس گھر میں آدم کے بنانے والے رہتے ہیں اسی گھر میں حوا کی بنانے والے اسی گھر میں۔ بولیے اس سے بڑھ کر آپ اس شہزادی کو سے کیا عجب لیں گے؟ خدا کی قسم دنیا آج تک شاید شب قدر تلاش کرتی ہے کہ وہ قدر والی رات کون سی ہے۔ ہمشیہ نے حیدر کرار کی ہر شب قدر میں گزرتی ہے۔ میں نے آپ پڑھنا شروع کیا ہے، آپ بول جائیں گے تو میں باتیں کرتا ہوں گا، میں رٹ کے نہیں آتا ادب سے اور اسی ممبر کے اوپر بے ادبی سے پڑھنا مجھے نہیں آتا، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہوں۔ میرے بھائی ذاکر اہل شاہد علی نجات ہنڈی صاحب تشریف فرما، انہوں نے مجھے بتلایا کہ بہت اچھا ماحول اور بڑے ادب سے سننے والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا پھر یہاں خوب جمے گی اگر یہ ادب اور احترام سے سننے والے ہستیاں تشریف فرمائیں، بس میری بات کا لطف لیجیے گا۔ کیا کہا کہ ہماری ہر شب، بولی شب، یعنی میں آپ کو بتاؤں کیا ہے شب قدر، اور زبانی بھی اس کی بتاؤں کہ جو زین العابدین ہے، یہ باتیں سننے کی آپ ہوگی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، کہ جو ہے ہی عبادتوں کی اس امام کی زبانی، 22 اور 23 رمضان کی درمیانی شب قدر، میرے امام کی ابتدا میں لوگ اعمال شب قدر کر کے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، جملہ سمجھ میں آ گیا اور شے پر مبدت بھی رکھتے ہیں تو بس تیاری کیجیے، جملہ سمجھیے گا، آپ کی داد قابل داد ہے، آپ کی توجہ قابل توجہ، بہت اچھا سن رہے ہیں، یہ دو جملے اور سن لیجیے گا۔ امام نماز فجر کے بعد مسجد امامت پر بیٹھے ہیں، شاید آپ لطف لینا ہے، آپ نے جاگ کے آئیے گا اور بات سمجھ میں آئے تو میں آپ کے لیے بائی بجاؤ دعا کیجیے گا۔ ایک شاعر کھڑا ہو گیا، مولا یہ جو شب ہم نے گزاری ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس شب کی فضیلت کیا ہے؟ جاگنا۔ امام فرماتے سن، جس نے یہ رات عبادت میں گزاری اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اسے سارا سال کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ جاگیے گا، کیا کہا؟ اللہ اسے سارا سال کسی کا وہ محتاج نہیں کرتا اور اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ نبی صاحب ایک شخص کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، کہنے لگا حدیثہ جی جملہ سنیے گا، کہنے لگا مولا میں بڑا بدقسمت ہوں۔ امام نے فرمایا کیوں؟ مولا یہ رات اتنی اہمیت کی اور یہ رات میں نے سو کر گزار دی، مولا میں کسی نہ کسی کا محتاج بھی رہوں گا اور میرے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، اور پتہ نہیں یہ شب آئندہ سال میری زندگی میں آتی بھی ہے یا نہیں۔ آپ کی اس خاموشی کی قسم امام مسکرا کر فرماتے ہیں مبارک ہو، اللہ نے اعتراف جرم کی وجہ سے تیرے گناہ معاف کر دیا۔ کیا کہا؟ اللہ نے اعتراف جرم کی وجہ سے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے کا واہ مولا کیا کہتے ہیں۔ آپ کی بس میں بیٹھنے کا لطف یہ ہے کہ یہاں اقرار کر لو ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہا؟ یہاں اقرار کر لو ہر شے، ہر گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر شادی جس کے لیے میں نے ساری محنت کی توجہ یہ جاننے لگا،
امام نے اس کا بازو پکڑا، امام فرماتے بیٹھ، یہ بیٹھ گیا۔ امام فرماتے کیا تو چاہتا ہے میں سجاد حسین کا بیٹا علی کا پوتا تیری ہر شب قدر بنا دوں؟ تم لگے گا اس شخص پر جو میری بات سمجھ کر نہ بولا۔ کیا کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں زین العابدین، میں سجاد حسین کا بیٹا علی کا پوتا تیری ہر رات لیلۃ القدر بنا دوں، تیری ہر شب قدر بنا دوں؟ اس ممبر کے اکبر کی قسم قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا اندھا کیا مانگتا ہے؟ دو آنکھیں۔ بیمار کیا مانگتا ہے؟ شفا۔ مولا میری ہر شب قدر کیسے بنے گی؟ کیا مجھے ساری رات جاگنا پڑے گا؟ امام نے کہا نہیں۔ کیا ساری رات قیام کرنا پڑے گا؟ کہا نہیں۔ ساری رات رکوع کرنا پڑے گا؟ کہا نہیں۔ ساری رات سجدہ کرنا پڑے گا؟ نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر کیسے رات شب قدر بنے گی؟ امام فرماتے تو بھی سن اور میرے آنے والے شیعہ بھی سنے کہ اگر تم اپنی ہر شب قدر بنانا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے میری دادی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرو۔ سرنامہ کلام بنایا ہوں، اب میں اس طرف چلوں۔ آیت تھی 3 احادیث میرے ذہن میں ہیں، تینوں پڑھ کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث ندا، ایک صلوات آپ بابا سے بلند پڑھیں۔ ہماری ملت جعفریہ کا فخر ہیں، شاعر آل عمران ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں اور میرے بھائی ہیں۔ اجازت سے جٹوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بالکل وہ ایک محاورہ یہاں پر وہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ فٹ آیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جیسا سنا تھا ویسا پایا۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے آپ کی تعریف کرتے اور لطف سی بات کہہ کے یہ بھی بتاتے کہ اجاز صاحب بڑے عرصے سے یہاں پر آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی، کہا کہ آپ جائیں ولایت علی ابن ابی طالب رکھنے والے بیٹھے۔ اپنی تو سیدھی سی بات ہے، جمتی وہی ہیں کہ جہاں علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ جب میں نے یہ خطاب شروع کی تو اسی وقت مولا امیر کا ایک فرمان پڑھا تھا اور اسی پر آج تک عمل کر رہا ہوں کہ میرے مولا امیر نے فرمایا تھا کہ دوست رکھو اس شخص کو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور دشمن رکھو اس کو جس کے دل میں ہمارا بغض ہے، چاہے تمہارا باپ ہی ہے۔ جو ہے بس میں اب بھائی آگے زیادہ طول نہیں دینا، بس یہ بات تو سنیے۔ 3 حدیث میرے ذہن میں ہیں، وہ پڑھ کر میں آپ لوگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ حدیث ندا، حدیث لوا اور حدیث قصہ۔ تک تو نہیں گئے؟ حدیث ندا، حدیث لوا، حدیث قصہ۔ حدیث ندا ناد سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میری بات پڑھنے والے بھی پڑھے لکھے مولا کے مداح خان ہیں، تو بات کا لطف لیجیے گا۔ ندا ناد سے پکارے جانے والی حدیث، حدیث ندا پکارے جانے والی حدیث، حدیث لوا پرچم والی حدیث، قصہ چادر والی حدیث۔ توجہ فرمائیے گا، بس لطف لیجیے گا، لطف لیجیے گا، جاگیے گا۔ کون کون سی؟ ندا، لوا، قصہ۔
आपने इतना अच्छा सुना कि मैं आगे ना भी पढ़ूं तो राजी हूं, लेकिन मैं मुकम्मल जश्न पढ़कर मिंबर अपने भाई के हवाले करना चाहता हूं। निदा, बुलावे की हदीस, पुकारे जाने की हदीस। कब? जब महशर का मैदान होगा, नबी की निदा आएगी, कहां है मेरे अली के शिया? आधा मजमा बोला, आधा खामोश है। निदा नाद से है, नबी निदा देंगे, कहां है मेरे अली के शिया? आवाज आएगी, नबी समझेंगे, लब्बैक, आगे बताओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इजाजत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। शादी पूरा हजारा सईदा का मजमा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। निदा देंगे, कहां है अली के शिया? मैं बार बार कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं मादरत के साथ, नबी की निदा पर महशर में लब्बैक वही कहेगा जिसे दुनिया में नादे अली पढ़ने की आदत। मेरी बात को क्या कहा कि कहां है अली के शिया? इस हदीस को क्या कहते हैं? हदीस से निदा। दूसरी हदीस, हदीस से लिवा। कब? सब लोग इकट्ठे होंगे, सरकार महशर की गर्मी है, सबसे लेकर पांव तक पसीने में शरब सरकार, कोई शामियाना, कोई साया, नबी फरमाएंगे अभी होता है। ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, चौके पर चोला कह देना, कहां है मेरा भाई अली? एक और जवाब देगी, सरकार हाजिर या अली, लिवाउल हम्द का साया, अपने परचम का साया अपने शीयों पर कर, ताकि ये महशर की गर्मी से बचे। इस इलाके वालों, मैंने बात कह दी और आपने सुन ली, नबी का हुक्म मिलेगा, अली लिवाउल हम्द को इस तरह करके परचम को लहराएंगे, पूरे अली के शिया उस परचम के साए में आ जाएंगे। अली मैदान महशर में अपने शियों को अपने परचम का साया देंगे। अभी भी दुनिया को समझ में नहीं आया कि जो अपने शियों को महशर में अपने परचम का साया दे उसे मुर्तजा कहते हैं, और जो मुर्तजा को अपनी चादर का साया दे उसे फातिमा। मौसम कहता है, मौसम ये बेद खुलेगा माशर की भीड़ में, मौसम ये बेद खुलेगा माशर की भीड़ में, मजलूम करबला का आज़ादार कौन है? बात की गहराई में फिर कभी यहाँ है तो याद कराइएगा कि फिर उस वक्त आज़ादार के ऊपर एक मजलिस पढ़ूंगा तो फिर इन्हें भी पता चल जाएगा कि मजलूम करबला का आज़ादार कौन है। ये तो वहीं पर ही जाकर ये सारी वहीं की राज की बातें हैं। खुदा की कसम, तो दुनिया बस चल चलाओ वाला काम है ना। दुनिया ने 50 साल, 60 साल, 70 साल, पाकिस्तान में एवरेज 39 साल की बनती है अगर सारी मिलाए, इससे ज्यादा कोई नहीं जीता। मैंने इस ज्यादा से ज्यादा 106 साल का मैंने सुना था कि सुना एक बुढ़िया थी, वो 106 साल की थी, वो मर गई, आखिर मौत है। 60 साल 70 साल से ज्यादा कोई नहीं जीता। पैगाम लाइफ जा रहा है, इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी भी होश के नाखून ले लें, अभी भी अपने अकायद का किबला दुरुस्त कर लें। कितना जी लेंगे, मलक चौधरी, सैयद सदात, ये सब यही रह जाएगा। आखिर मौत है और मौत से पहले अली है। जागिएगा, जागिएगा, लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा, ये हकीकत है। कोई माने अली ने तब भी आना है, कोई ना माने अली ने तब भी आना है, इसलिए जागिएगा। मैंने कहा जो अपनी चादर का साया अली जैसे शहंशाह को अता करे उसे क्या कहते हैं? सैयदा। अभी हदीस किस्सा की तिलावत से जश्न की इब्तिदा हुई, यही पढ़ते ना आपके रसूल आए तो क्या फरमाया, या फातिमा तू इन्नी अजदू फी बदनी ज़ौफ़, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस करता हूं। एक बात याद रखिए, काफिर है वो शख्स जो ये समझे कि शायद ये बीमार होते हैं ना, इनकी बीमारी में भी मसलहत होती है, इनकी बीमारी में भी राज होता है, इनकी बीमारी में भी कोई अहमियत छुपी होती है। हसनैन बीमार हुए, सैयदा ने मन्नत मानी, रोजे रखे, तभी तो फरिश्ते यतीम बन के रोटियां ले गए। इसलिए कोई ना कोई मसला है, अहमियत
फजीलत छुपी होती है। फरमाया मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस करता हूँ। आप सब ने सुना हुआ है, बीवी ने फरमाया क्या करूँ? फरमाया अपनी चादर लाकर उड़ा दे, और फिर जब उड़ाई चादर तो नबी को शिफा मिल गई। इसके ऊपर कई लोगों से आपने बातें भी सुनी कि नबी वो है कि जो तमाम मखलूक को शिफा दे, और बतूल की चादर वो है जो नबी को शिफा दे। मैं आज एक बात आगे करना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार शायर की मौजूदगी में करना चाहता हूँ कि शायद मेरी ये बात इनके कलम में आ जाए, और फिर पता नहीं दुनिया के किस किस कोने में किस रंग में नबी साहब की बात चली जाए। रोज आप सुनते हैं कि जो भी चादर में आया वो इजाजत लेकर चादर में जाता, सुनते हैं ना चादर। और रोजाना वाले जिब्रील ने क्या कहा था कि पालने वाले मन ताता लिहाजा किस्सा, चादर में कौन है? किसी ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील रोज जाता है इनके घर पे वही लेकर, आज क्यों पूछ रहा है? उसने कहा क्या करूं, आज पांचों एक में। मैं छुपे में जुमला कह देता हूं, यानी क्या मतलब? बतूल की चादर के बाहर कोई मुस्तफा, कोई मुर्तजा, कोई फातिमा, कोई हसनैन, चादर में ये पांचों एक। यानी वहदानियत के लिए, एक बनने के लिए बतूल की चादर का साया जरूरी है। ना साथ दीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बनने के लिए बतूल की चादर का साया बोलेगा जरूरी है, जागेगा। रोज सुनते ना, मैं आपसे दुआ लेने के लिए बात शुरू की है मैंने कि जो भी आया वो इजाजत लेके जाता रहा। जरा चश्मे फलक में मेरे साथ पूरा मजमा चले। मस्जिद नबवी है, कायनात के अफजल तरीन नमाजी मोहम्मद का सर सजदे में असहाब मोहम्मद इब्तिदाई मोहम्मद में नमाज पढ़ा। एक राज की बात और दुआ, अचानक घर का दरवाजा खुलता, शहजादा बरामद होता, सुल्तान करबला, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा पुश्ते मुस्तफा पर जाकर बैठ गए। लीजिएगा, ये बात को अपने ज़हन में बिठाइएगा। मैं बीबी की फजीलत का कोई और भी गोशा बयान कर सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि जब इतने इंतहाई सीरत और बाशऊर लोग बैठे हैं तो मैं ऐसा नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करूं कि जिसके लिए आप मेरे हक में दुआ करें। हुसैन आए, पुश्ते मुस्तफा पर बैठ गए, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहकर नबी जो सर उठाने लगे, जिब्रील आ गया। नहीं, कब तक? ज़ैदी साहब क़िबला अलैहि मुकाम फरमाते थे कि नबी ने नमाज पढ़ते हुए पूछा कब तक? जिब्रील ने कहा जब तक। ये उनका जुमला था, इसलिए मैंने उनके नाम से पढ़ा। क्या कहा कब तक? कहा जब तक ही बैठा, 70 बार या 72 बार। शादी सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा। जब हुसैन का दिल आया तब उससे उठा, घर चला गया। मैंने पढ़ दी और आपने सुना। मुझे किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी दिखाई कि जब हुसैन पुश्ते मुस्तफा पर बैठने के लिए जा रहा था तो घर से अम्मा से इजाजत ली हो। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। आपने खड़े होकर नारे लगाए हैं कि मुझे उसका एहतराम है, इसलिए मैं ये बात उससे भी वज़नी बात करना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा कि कहीं लिखा हो कि उसने कहा कि अम्मा मुझे इजाजत है कि मैं नाना की पुश्त पे बैठ जाऊँ, अल्लाह से इजाजत ली हो, बोले पापा से इजाजत ली हो, भैया से, किसी से नहीं, जाकर पुष्प पर बैठ गया। नबी साहब चक्कर क्या है? यहाँ बगैर इजाजत के बैठ रहा है, इधर घर है, माँ की चादर में है नाना, बाहर खड़ा होकर कह रहा है नाना इजाजत है कि मैं आ जाऊं? थोड़ा सा जागिएगा, 2 मिनट की और मेरी तरफ आप देखिएगा। मैं क्या कहा कि नाना इजाजत है, बोलो कि मैं चादर में। आपका मुझे मालूम नहीं, आलम अरबा में मैंने सुल्तान करबला से पूछा, मैंने कहा बोला ये क्या माजरा है? यहाँ अफजल तरीन नमाजी नाना आपका, अफजल तरीन मस्जिद नबवी, नमाज दीन का सतून, अहम रुकन सजदा, वहां जाकर बैठ रहा है तो किसी से इजाजत नहीं। यहाँ माँ की चादर के बाद घर की बात है, चादर की बात है, पर्दे की बात है, यहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि इजाजत है मैं चादर में आ जाऊं। मौला वहां इजाजत क्यों नहीं मांगी और यहाँ इजाजत क्यों मांगी? कहा कि बेटे बात ये है, वहां बिना इजाजत के पुश्ते मुस्तफा पर बैठकर मैंने मुतासिर मौलिक और मुकस्सिर के मुंह पे तमाचा मारा कि खबरदार हमें नमाज के लिए किसी जगह
اختیار ہے کہ ہم بغیر اجازت کے جب چاہیں جہاں چاہیں آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے مولا, مگر یہاں ماں کی چادر کے بعد توجہ, اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب ہم 5 چادر میں اکٹھے ہوئے تھے تو میرے نانا نے کہا تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وقاستی وحامتی, پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. کہا وہاں چونکہ بات اہل بیت نبوت کی تھی, اگر میں بغیر اجازت کے چلا جاتا تو 1400 سال کے بعد کوئی کہہ دیتا بچہ تھا بغیر اجازت کے چلا. نبوت کی شرائط بتائیں کہ اہل بیت نبوت میں وہی آئے گا جسے محمد کی اجازت اور ماں کی چادر میسر ہو. اللہ اکبر, خدا کی قسم. ادیب ہستی میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما, یقیناً میں ان کا بھائیوں کی دعا کر رہے ہیں, مسلسل کرتے رہیں گے. میں اس بیوی کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے اپنے نکاح کے مہر میں اپنے شیعوں کی شفاعت لکھوائی. بہت مہربانی, بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت شکریہ. کہ جسے رسول کہے کہ امی ابی رہا تو اپنے باپ کی ماں نہیں سمجھ رہے آپ سے جاگے گا. میرے پاس اتنی تھی فضیلت ہے اس بیوی کی, اب وقت بھی بہت ہو گیا ہے اور میرے بھائی کو بھی خطاب فرمانا ہے, پھر کبھی آیا ادیب صاحب اسی پہ راضی رہیے گا, پھر انشاءاللہ میں ہوں آپ کا اور یہی ذکر ہے. اور علی کی بیٹی ہمیشہ ان زبانوں پر 14 کی مدح رکھی. جب بھی اس زبان سے بددعا نکلے تو وہ دشمن علی کے لیے نکلے. اور یہ زبان جب میں اس لیے آپ سے دعا منگوا رہا ہوں کہ قبولیت کے لمحات ہیں. اور میں سو فرماتے ہیں کہ زبان کا کام ہے حرکت کرنا. اب تمہاری مرضی, چاہے اسے دنیا کی غیبت میں استعمال کرو یا ہماری تعریف میں استعمال کرو. ہاں جاگے گا, جاگے گا. بس آئیے, میں جسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پنجابی سنی جاتی ہے, بولی جاتی ہے کہ مقدی مقامہ, اور اردو میں کہوں کہ کوزے میں بند کر کے, اور ممبر بھائی کو دل لگاؤں کہ اس بی بی کی شان صرف ایک جملے میں, اگر آپ میرا ساتھ دیں تو پڑھو. بس ایک جملہ آج کی جشن کا, اسی میں دعا کیا کہ اس بی بی کی عظمت کے لیے. شاہ صاحب کیا یہ بات کم ہے؟ خطیب ممبر سنی ممبر کوفہ پر بیٹھے, میں آ کے ڈالی, پھر مخلوق کی طرف دیکھا, کہ دنیا والا تم نے پہچانا ہی نہیں, میں علی کون ہوں. آؤ آج میں علی اپنی زبان سے بتاؤں میں کون ہوں. سنو, آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی, نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی. میں نے آپ سے پہلے کہا مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی, میں نے جب پڑھنے ہیں 14 کی مدح اور 14 کی تعریف کرنا اور ادب کے ساتھ کرنا ہے. کیا کہا کہ آؤ آج میں تمہیں بتاؤں میں علی کون ہوں. سنو, آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی. دکھ لگے گا اس شخص پر جو میری بات سمجھ کر نہ بولا. علی فرماتے آؤ آج میں بتاؤں میں کون ہوں. آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی, نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی, ابراہیم کے لیے آنکھ کو گلزار میں نے کیا, یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا, موسیٰ کو عصا کا موعظہ میں نے دیا, ایوب کو صبر میں نے دیا, ہجرت کی رات بستر پر میں سویا, معراج کی رات وہاں پر میں بولا, ہجرت کی رات میں سویا, معراج کی رات میں بولا, بدر میں میں تھا, احد میں میں تھا, خندق میں میں تھا, خیبر میں میں تھا. جناب سلمان کھڑے ہو گئے, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اگر آج بول پڑا ہے تو تجھے تیری امامت کی قسم بتا تجھے کس بات پر فخر ہے. آدم کی توبہ قبول کرانے پر علی نے کہا نہیں, نوح کی کشتی کنارے لگانے پر کہا نہیں, موسیٰ کو عصا کا موعظہ دینے پر کہا نہیں,